سبسکرائب کیجئے ہمارے کوفی تقلید کے رد کے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ اسلامک ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن میں آپ کی شمولیت کا شکریہ۔ آج کا درس توحید قرآن کریم کی سورہ زمر اور آیت نمبر 45۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک توحید پرست اور ایک شرک پرست، دونوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے دلوں میں جلن اٹھتی ہے، وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت سے سلگنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں گرد و غبار اور تکلیف، خلش، رنجش، بغض، عداوت، دشمنی، ہٹ دھرمی، تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں صرف ایک اللہ وحدہ کے ذکر سے، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یستبشرون، تو پھر ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کا رنج اور ان کا غم دور ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ذکر اور اس کی توحید بیان کرنے پر ان کے دل ملامت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسروں کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو پھر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ مشرکوں کی ایک پکی علامت وہ یہ ہے کہ توحید خالص سے چڑ ہوتی ہے ان کو۔ اس آیت میں مشرکوں کی ایک پکی خصلت کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مشرک بتوں کے پجاری ہوں یا قبروں کے پجاری ہوں یا پیروں فقیروں کے، نیز کسی بھی دور کے مشرک ہوں، سب میں یہ خصلت برابر پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ اکیلے کی وحدہ لا شریک کی صفات بیان کی جائیں، ان کے محیر العقول کارنامے بیان کیے جائیں، تو اس کی حکمت سے لبریز آیات کی تشریح بیان کی جائے تو اس سے مشرکوں کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں قبض پیدا ہو جاتا ہے، گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے، اور بسا اوقات وہ بیان کرنے والے کو بتوں کا یا اولیاء اللہ کا منکر ہونے کا طعنہ دینے لگتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ولیوں کی کرامات بیان کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ فلاں بزرگ نے اپنی گستاخی کا یوں انتقام لیا، فلاں شخص کی قسمت میں ایک لڑکا بھی نہیں لکھا تھا لیکن فلاں بزرگ نے اللہ سے اصرار اور تکرار کر کے اس شخص کے حق میں 7 بیٹے اللہ سے منوا لیے، چنانچہ اس کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہو گئے۔ جب کوئی ایسے من گھڑت قصے بیان کرتا ہے تو سامعین، سننے والے لوگ سبحان اللہ، نعرے تکبیر اور فلاں کی بڑائی سب نعرے لگنے لگتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے بزرگوں کے بیان میں اگر کہیں اللہ کا نام آ جائے تو اسے گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اصل محبت انہیں اپنے اولیاء سے ہی ہوتی ہے۔
اس آیت کا شان نزول امام مجاہد سے روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کرنے اور مشرکین کے اپنے بتوں اور اپنے معبودوں کا ذکر سن کر خوش ہونے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا کفر اور استکبار، مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود تو صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں جب ان سے یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہیں یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، تو پھر مشرکین بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ منحرفین کا یہی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ صرف یا اللہ مدد کہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، جل بھن جاتے ہیں، سلگنے لگتے ہیں۔ یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا وارث علی مدد، یا فلاں مدد، یا غریب نواز مدد، اور اس کے لیے اپنے مردوں سے استمداد اور استغاثہ کیا جائے تو پھر ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، ان کے دل میں کلیاں ابھرنے لگتی ہیں۔ اور اسی کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے قرآن کریم میں، فَتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، تو یہ ان مشرکوں کے اور ان مشرکوں کے دل مشابہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔